نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 شروع کریں گے، اور رکوع نمبر 4 ہمارا آیت نمبر 23 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 23۔ اس آیت میں، آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رشتوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو مطلب ابدی حرام ہیں کسی ازواجی تعلق قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ کن عورتوں سے مردوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح شروع سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، ان سے کسی بھی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پوری ایک لسٹ ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ آیا تو اس میں بھی کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے تعلق سے، لیکن یہاں پر جو بتایا گیا یہ سارے رشتے گنوائے گئے ہیں کہ کون کون سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو عورتیں تمہارے ریلیشن میں اور ان تمام ریلیشنز میں آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اب یہاں پر جو لسٹ آ رہی ہے انشاءاللہ ہم نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں حرمت، سب سے پہلا لفظ ہے حرمت۔ حرمت کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن پاسٹ میں کیسے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ پیش اور زیر کا جب بھی کمبینیشن آتا ہے، پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی جب بھی کیا ہوگا؟ زیر کے ساتھ آئے گا، پہلے لفظ پر زیر ہوگا اور دوسرے کے نیچے کسرہ ہوگا، سوری پہلے پر پیش ہوگا، دمہ ہوگا، اور دوسرے کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے پاسٹ پیسو۔ پاسٹ پیسو ماضی مجہول، اور اس کا ترجمہ بالکل الٹا ہوگا، یعنی جو کام کرنے والا ہے، ڈوئر ہے، ورک پرفارمر ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مفعول بن جائے گا، وہ فاعل سے مفعول بن جاتا ہے، وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، سبجیکٹ سے آبجیکٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم ایک ایگزامپل لیں، ظلمت، ظلمہ کا مطلب ہوگا اس نے ظلم کیا، لیکن اگر پیش اور زیر لگا دے، ظلمہ کر دے، مطلب اس پر ظلم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا اس کا قتل کیا گیا، تو کیا ہو گیا کہ پہلے میں تو ایسا ہو رہا ہے پاسٹ میں کہ اس نے خود ہی قتل کیا، لیکن جب ہم قتلا کہہ رہے ہیں پیش اور زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اس کا قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے حرمہ مطلب اس نے حرام کیا، حرمہ مطلب اسے حرام کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ترجمہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا حرمہ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں حرمہ، ٹھیک ہے، حرمہ، حرمت۔ اب یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاسٹ ٹینس کے اندر آخر میں تے آتے ہیں، تے زبر، تے زیر، تے پیش، ٹھیک ہے۔ جیسے یتان ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع میں شروع میں آتا ہے، پاسٹ ٹینس کے آخر میں تا آتا ہے، تو تا کے اوپر سکون آئے گا تو مطلب وہ فیمیل،
تا کے اوپر زبر آئے گا تو تم میل، یو میل، اور تا کے نیچے زیر آ جائے گا تو تم فیمیل، اور تا کے اوپر پیش آ جائے گا تو میں، میل یا فیمیل دونوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ترجمہ چینج ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم، انعم انعام کیا، تا تو نے انعام کیا، یو فیورڈ، یو بیسٹو فیور. ٹھیک ہے، تو تا آ گیا تو تو نے، تی آ گیا تو نے، تو آ گیا تو میں. حرام نو، روٹ لیٹر میں دیکھیے کوئی کوئی یہ اس کے اندر وہ یہ باب ہوتے ہیں الگ الگ طریقے کے، جس کو ہم کہتے ہیں الگ الگ چیپٹرز ہوتے ہیں ریگارڈنگ فیل وربس. تو یہ و ما، اس کے روٹ لیٹر ما ہے، لیکن اس کے اندر ایک لیٹر کے اوپر شد ہے، یعنی شدت ہے. تو یہ اس طریقے کے فیل بھی ہوتے ہیں جس کے اندر ایک لیٹر کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اور باقی جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں وہ انٹیکٹ رہتے ہیں. تو وہ الگ چیز ہے، وہ بہت ڈیپ گرامر ہے، ہم لوگوں کو ابھی وہاں اس چیز میں بحث میں نہیں جانا ہے کیونکہ وہ پھر طویل ہو جائے گی. تو جنرلی ہم نے یہی دیکھا ہے نا کہ روٹ لیٹر 90% روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں، 3 لیٹر بیس ہوتے ہیں، 3 حرف پر ہوتے ہیں. تو اس کا روٹ لیٹر ہ را ما ہی ہے، ہ را ما، ہ را ما. اب اس کے اندر جو را ہے وہ ایکسٹرا ایڈ کیا گیا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے ورب کا. پھر کبھی الف ایڈ کیا جاتا ہے، کبھی سینتا ایڈ کیا جاتا ہے. اس طریقے سے ورب کو الگ 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 اس میں ڈیفائن کرنے کے لیے اس میں ایڈیشن اور سبٹریکشن ہوتا رہتا ہے. تو ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بس روٹ لیٹر کیا ہے یہ دیکھیں. جہاں پر بھی آپ کو 4 یا 5 روٹ لیٹرز آئیں گے 4 لیٹر کے، تو ہم آپ کو بتائیں گے. ویسے آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ پر آپ کو 3 لیٹر کا ہی ملے گا. تو 3 لیٹر پہ کانسنٹریٹ زیادہ کیجیے، 4 کا کبھی کبھی آ جایا کرے گا. جیسے ہم نے ایک ورڈ پہلے پڑھا تھا ہے نا، قنطر، قاف نون طائرہ، یہ ایک ورڈ آ چکا ہے جو کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا ڈھیروں خزانہ، ڈھیروں مال بھی اگر تم نے بیویوں کو دے دیا ہو مہر میں تو تم ان سے واپس نہیں لے سکتے. اس کے لیے ورڈ آیا تھا قاف نون طائرہ، قنطر. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیروں مال، ڈھیروں سونا، ویلتھ جو بہت زیادہ تعداد میں ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ جتنے بھی ہے نا ایکسٹرا، جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے تو روٹ لیٹرز آپ کو 3 لیٹر ہی ملیں گے. جہاں آئے گا 4 وہاں ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابھی اس کو دیکھیں تا کو، تو تا الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، مطلب فیمیل کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر فیمیل رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی فیمیل تمہارے لیے حرام ہے، اسی لیے یہاں پر حرمت کا لفظ آیا ہے تاکہ اوپر سکون کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو حرام مطلب حرام، حرام، اور تا کے اوپر سکون مطلب وہ عورت. وہ عورت کون؟ وہ جو یہاں پر آگے لسٹ میں آ رہی ہے وہ عورتیں تم پر حرام ہے. تو حرام اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ عورتیں. اب وہ عورتیں کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے ان کا نام آ رہا ہے، تو ہم صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. حرام کر دی گئی، ویسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، اس نے حرام کیا، اس پر حرام کیا گیا، اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو حرام کر دی گئی، حرام کر دی گئی، حرام کر دی گئی. تو یہ پیسو میں ترجمہ ہو رہا ہے، ہم یوں ترجمہ نہیں کر رہے کہ اس نے حرام کیا، بلکہ کیا ہو رہا ہے، اس پر حرام ہو گئی، اس مرد پر حرام ہو گئی. کون حرام ہو گئی یہاں پر آگے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو پیسو کا ترجمہ آپ یاد رکھیے. ایک ایگزامپل سے ظلمہ ظلمہ، ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے، چلیں. حرام کر دی گئی علیکم، اب یہ 2 لفظ ہیں علی پلس کم. علی کیا ہے ہمارا؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. علی حرف جر ہے، پریپوزیشن. علی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آن، پر. ٹھیک ہے، اردو میں پر اور انگلش میں آن. اور یہ کم کیا ہے آگے جو آ رہا ہے؟ یہ ہے اٹیچ پروناؤن. اب دیکھیں یہ بار بار ہم دیکھیں گے کہ پوری آیت میں کم آ رہا ہے، تو ابھی اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے. اٹیچ پروناؤن
یعنی جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو اٹیچ کہہ رہے ہیں. ضمیر متصل ہے. متصل مطلب وصل کیا ہوا، جڑا ہوا، متصل. اور تم کم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تم سب. یو آل. آن یو، تم سب پر. یو آل. میل کے لیے آتا ہے تم سب مردوں پر. یو آل میلس، تم سب مردوں پر کیا کر دی گئی ہیں؟ حرام کر دی گئی ہیں. تو کم کا ترجمہ، الا کا ترجمہ آن یو، تم پر، تم پر حرام کر دی گئی. اب یہ بار بار کم آتا رہے گا، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آیت بہت طویل ہے. حرمت حرام کر دی گئی علا پر، کم تم پر. اب یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو جب بھی ترجمہ ہوگا حرف جر کا اردو میں، تو پہلے آگے کے ورڈ کو پڑھیں گے اور بعد میں حرف جر کو پڑھیں گے، صرف اردو میں. انگلش میں آپ سیدھا ہی ترجمہ کریں گے آن یو، اپون یو. لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوگا، پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ ہو جائے گا. تم پر حرام کر دی گئی. کون حرام کر دی گئی؟ امہاتکم. اب یہ دو ورڈز ہیں، امہات پلس کم. امہات، اب یہ جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں نا، جتنے بھی ریلیشنز آ رہے ہیں، وہ سب کیا ہوں گے؟ ناؤن ہوں گے. ناؤن، اسم ہوں گے. ٹھیک ہے، اسم ہے. امہات اسم ہے. کس چیز کا پلورل ہے؟ یا کس کی جمع ہے؟ امن کی جمع ہے. امن. امن مطلب ماں، امہات مطلب مائیں، مدرز، مائیں. ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، میم، میم. ام، ام، امن. ہاں دیکھیں، اب یہ والا جو امن ہے، اس کے اندر میم ریپیٹڈ ہے اور میم کے اوپر شد آ رہی ہے. یہاں حرمت میں را ریپیٹڈ نہیں ہے، امن میں میم ریپیٹڈ ہے. تو امن مطلب ماں، اور امہات مطلب مائیں. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس پر اینڈ ہو رہا ہے؟ آتن یا آتن پر، یا آتو آتی پر. زبر جو پیش اور زیر ہے وہ سنگل ڈبل دونوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اینڈ میں کبھی بھی آتن اور آتن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیمیل پلورل ہوتا ہے. آتن یا آتن آتا ہے کسی بھی ورڈ کے. جنتن جناتن، بنتن بناتن، امن امہاتن. آتن یا آتن آتا ہے تو وہ فیمیل پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتی ہے. کس کی؟ مؤنث کی جمع ہوتی ہے، جمع مؤنث ہوتی ہے. تو امن کی جمع ہے امہات. امن مطلب ماں، امہات مطلب مائیں. اور حمزہ میم میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. امہات یعنی مائیں. کس کی مائیں؟ کم، تمہاری. مطلب ایک مرد پر اس کی ماں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. جو کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے. اس سے پچھلی آیت میں دیکھا تھا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پچھلے جو جو مرد ہوتے تھے، جب باپ مر جاتا تھا تو اپنی سوتیلی ماؤں سے کیا کرتے تھے؟ نکاح کر لیا کرتے تھے جبرن. اللہ نے کہا یہ تو بہت گندا کام ہے کہ تم اپنی ماؤں سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کے بارے میں بتایا کہ تمہاری ماں کا بہت مقدس اور پاک رشتہ ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. چاہے تمہارا باپ مر ہی کیوں نہ جائے، تب بھی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حرمت حرام کر دی گئی علا پر، کم تم پر، امہات مائیں، کم تمہاری مائیں. وہ بناتکم، وہ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. واو کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں اور انگلش میں ہوتا ہے اینڈ. ٹھیک ہے. واو یعنی اور. و اور بناتکم. اب یہ بھی دو ورڈز ہو گئے، بنات پلس کم، بنات. اور یہ بناتن ہے، ایکچولی میں بناتن تھا. بنات کس کی جمع ہے؟ بنتن کی. بنتن، بنتن مطلب بیٹی. ٹھیک ہے. اور بنات مطلب بیٹیاں. با، نون، یا. اس کے روٹ لیٹرز ہیں با نون یا. بیٹیاں، ڈاٹرز. ڈاٹرز.
बेटियां, बा नून या इसके रूट लेटर्स हैं। बनात बेटियां, कुम, कुम यानी तुम्हारी, योर्स, योर डॉटर्स। और ये क्या है? अटैच प्रोनाउन है। कुम क्या है? अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल है। तो कौन हराम हो गई? तुम पर तुम्हारी माएँ हराम और तुम्हारी बेटियां। दो दो कैटेगरी हो गई, दो रिश्ते हो गए। अब आ रहा है तीसरा, वह और। एंड हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और। अखवातुकुम, अखवात, उख्तुन का प्लूरल है अखवातुन, उख्तुन का प्लूरल है अखवातुन। उख्तुन मतलब हमजा, खा, वाव इसके रूट लेटर हैं। उख्तुन मतलब बहन, बहने। और अखवात मतलब बहने, सिस्टर्स। तो तीसरी कौन आ गई? सिस्टर्स, बहनें। तुम्हारी माएँ तुम पर हराम, तुम्हारी बेटियां तुम पर हराम, तुम्हारी बहनें तुम पर हराम। अखवात ये रियल सिस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, नॉट कजिन्स। बहनें यानी सिस्टर्स किसकी? कुम, कुम यानी तुम्हारी, योर, ठीक है, तो तुम्हारी बहनें। अब ये अखवात भी, बनात भी, उम्माहात भी, तीनों क्या है? इस्म है, नाउन है, ठीक है, इसम है, नाउन है। आगे आते हैं हम, तीन कैटेगरी हो गई। चौथी, वह अम्मातुकुम, वह और। एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और। अम्मातुकुम, अम्मात, अम्मतुन का प्लूरल है अम्मातुन, अम्मतुन का सॉरी, अम्मतुन मतलब फुप्पी। तो अम्मात क्या होगा? फूपियां, ठीक है, फूपियां, आंटीज, मतलब पैटर्नल, जो बाप की बहनें हैं उनको कहा जाता है अम्मात। तो तुम्हारी फूपियां, योर फादर सिस्टर्स। हाँ, यहाँ पर ऐसे ही लिखना ज्यादा बेहतर होगा, फादर सिस्टर, क्योंकि दोनों को आंटी कहा जाता है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फादर सिस्टर, ठीक है, फादर सिस्टर्स। आइन, मीम, ता इसके रूट लेटर हैं। आइन मीम मीम, सॉरी, नॉट नॉट ता, ये गोलता तो फीमेल के लिए है। आइन, मीम, मीम, इसके अंदर भी मीम रिपीटेड है। अम्मतुन, अम्मातुन, फूफियां, फादर सिस्टर, ठीक है। अब कौन होंगी? बाप की बहनें हो गई, अब माँ की बहनें, ठीक है। तो कौन सा रिश्ता है? ये पांचवी पांचवी कैटेगरी आ रही है। कुम यानी तुम्हारी, योर, योर फादर सिस्टर, ठीक है। कुम क्या है? अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल। देखिए, हम कुम का बार बार लिख नहीं रहे हैं कि अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। हमने इसीलिए आप लोगों को बताया यहाँ पर कि पूरी आयत में बार बार रिपीट होगा तो उससे वक्त हमारा क्या होगा? जाये हो जाएगा। तो हम उस पर फोकस करते हैं जो रिश्ते हैं, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों को पता होगा ना ये क्या है। अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको मुत्तसिल कहते हैं। सब जगह जहां जहां आ रहा है, सबका एक ही तर्जुमा है, तुम्हारी, 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 ठीक है। वह और अम्मात, फूफियां, कुम तुम्हारी फूफियां। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिश्ते पर, वाव यानी और। एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, खालातुकुम, खालात, खालतुन का प्लूरल है खालातुन, खालतुन, ये गोलता है, ठीक है। खालतुन की जमा है खालातुन, मतलब खालाएं, खालाएं, मदर सिस्टर्स, मदर सिस्टर्स। अम्मतुन मतलब फादर सिस्टर, फूफियां। और खालाएं यानी बहन की, माँ की बहनें,
خا وا لام اس کے روٹ لیٹر ہے، خا واو لام. خالہ یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے. خالہ اسم ہے، ناؤن ہے. کم تمہاری، یور. حرمت حرام کر دی گئی، علا پر، کم تم پر، امہات مائیں، کم تمہاری مائیں، و اور بنات بیٹیاں، کم تمہاری بیٹیاں، و اور اخوات بہنیں، کم تمہاری بہنیں، و اور عمات پھوپھیاں، کم تمہاری پھوپھیاں، و اور خالات خالائیں، کم تمہاری خالائیں. ٹھیک ہے. مائیں بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں. چل، اب ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، ایزی ہے، لیکن یہ تین کو آپ نے یاد کرنا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا بنتن، بنت کہتے ہیں. جیسے ہم نے اپنے والد کا نام بتانا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، شیبہ بنت پرویز، اس طرح کہیں گے. تو بنت کا مطلب کیا ہوگا، بیٹی، ڈاٹر آف پرویز، ہے نا. تو بنت کا مطلب ہوگا بیٹی، اس سے یاد رکھے. اور آپ نے جو بھی اخوات، اخن ورڈ تو سنا ہوگا، اخن، اخوان. تو اخوان مطلب بردرز ہوتا ہے نا، اخوات مطلب سسٹرز ہوتا ہے. اگر آپ نے خاص طور پر پرفیومز کی جو بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں تو اس کے اندر اخوان ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ رضوان اینڈ رضوان اینڈ اخوان. تو وہ کیا ہوتا ہے، رضوان اینڈ بردرز، ایسے کر کے بہت سارے پرفیوم کے وہ ہوتی ہے شاپس. تو اخوان مطلب بردرز، بھائی، اور اخوات مطلب بہنیں. اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھ لیجئے. اور خالہ کے ساتھ پھوپھی، تو دونوں یہ جوڑی میں یاد رکھ لیجئے. اب ہم آگے آتے ہیں، وہ بنات. ابھی دوبارہ سے دیکھیں آ رہا ہے یہ ورڈ بنات. وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، واو یعنی اور. بنات پھر سے آ گیا، یہ بھی اس میں ہے. با نون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، با نون یا، با نون یا. اور یہ بھی اس کا سنگولر کیا ہے، بنتن، بنتن، بنتن یعنی بیٹی. تو یہاں پر بنات مطلب بیٹیاں، ڈاٹرز، ڈاٹرز. ٹھیک ہے، بیٹیاں، ڈاٹرز. با نون یا اس کے روٹ لیٹرز ہے. واہ اور بنات بیٹیاں، کس کی بیٹیاں، الاخی. ال سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ. ال سے شروع ہونے والا ہر ورڈ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے. ال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، دا. ٹھیک ہے. اور اخ، حمزہ، خا، واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، دا بردر، بھائی. بھائی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، بھتیجیاں ہوتی ہے نا. بھتیجے ہی ہوتی ہے نا یا بھانجیاں ہوتی ہیں، بھتیجیاں ہوتی ہیں. بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں ہوتی ہیں. تو بھتیجیوں کا، بھتیجیاں جو سگی بھتیجیاں وہ بھی کیا ہے، حرام ہے، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. وہ اور بنات بیٹیاں، الاخی بھائی کی بیٹیاں. وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، واو یعنی اور. بنات پھر سے آ گیا، بنتن کا پلورل ہے بناتن، بنتن کی جمع ہے بناتن. بنتن مطلب ایک لڑکی، بیٹی. بنات مطلب بیٹیاں، بیٹیاں، ڈاٹرز. با نون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کو یہیں یاد ہو جائے گا کیونکہ اتنی مرتبہ وہ ورڈ ریپیٹ ہوگا. با نون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بنات مطلب بیٹیاں. اور آتن پر ختم ہو رہا ہے مطلب فیمیل پلورلز ہے نا. جتنے بھی ورڈ آتن یا آتن پر ختم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، فیمیل پلورل، جمع مونس ہوتے ہیں. تو بیٹیاں کس کی بیٹیاں، الاختی. اخت مطلب یہ تو سنگولر ورڈ ہی ہے، اخت مطلب اخوات اس کا پلورل آ گیا. اور اخت مطلب بہن، بہن، سسٹر، سسٹر. حمزہ، خا، واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا، اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے، دا سسٹر. انگلش میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن اردو میں ہمیں خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. تو پہلے پھوپیاں
حرام ہے تو پھوپھی اور ان کی بیٹیاں بھی حرام ہو جائیں گی، یعنی بھائی کی بیٹیاں بھی حرام ہو جائیں گی، اور خالائے حرام ہیں، اور بہن کی بیٹیاں بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کتنے رشتے ہو گئے؟ امہات ایک، بنات بیٹیاں دو، اخوات بہنیں تین، و اور امات یعنی پھوپھیاں چار، خالات خالائیں پانچ، بنات الاخی دیکھیں یہ ایک ورڈ ہے پورا، ٹھیک ہے؟ بنات الاخی ایک ورڈ ہے، تو یہ ہو گئے چھ، چھ یعنی کہ بھائی کی بیٹیاں، و اور بنات الاختی بہن کی بیٹیاں ہو گئیں سات، سات رشتے ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن واو یعنی اور، دوبارہ سے وہی ورڈ آ گیا امہات، امن کا پلورل ہے، امن مطلب ماں، ایک ماں، امہات مطلب مائیں، حمزہ میم، میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، امہات مائیں، مدرس، ٹھیک ہے؟ مدرس مائیں، کس کی مائیں؟ کم، اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل کم یعنی تمہاری مائیں، یور مدرس، تمہاری مائیں اور تمہاری مائیں، اللاتی، اب یہ اللاتی کا پلورل ہے، اللاتی، ہم نے ورڈ پڑھے تھے اس میں موصول، اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الذی وہ جو، وہ ایک جو، الذین وہ سب جو، التی وہ ایک عورت جو، یہ میل کے لیے ہے اور یہ فیمیل کے لیے، سیم ترجمہ ہے سب کا، الذی، الذین، التی، اللاتی، ال اس میں زبر ہے، فتحہ ہے، اور اس میں کھڑا زبر ہے، اسٹینڈنگ فتحہ ہے، اللاتی، ٹھیک ہے؟ دکھنے میں بالکل سیم لگتے ہیں، بس زبر اور کھڑی زبر کی فرق ہے، تو کھڑا زبر آ گیا مطلب اللاتی، اس طرح بھی لکھتے ہیں کوئی کہیں کہیں اللاتی، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب جو، وہ جنہوں نے یا وہ سب جنہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو سب کے لیے آ جائے گا، فیمیل کے لیے آ جائے گا، الذی مطلب وہ جو، الذین مطلب وہ سب جو، التی مطلب وہ جو، وہ ایک جو، اللاتی مطلب وہ سب جو، کوئی میل کے لیے ہے الذی الذین، اور التی اللاتی فیمیلز کے لیے، سیم ترجمہ ہے سب کا، وہ جو وہ جو وہ جو وہ جو، یہاں پر ایک کے لیے سنگولر کے لیے، اور یہ ہے پلورل جمع کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللاتی وہ جنہوں نے، وہ سب جنہوں نے، وہ سب جنہوں نے، یا وہ سب جو، یا وہ سب جنہوں نے، امہات امائیں، کم تمہاری مائیں، اللاتی وہ سب جنہوں نے، دوز ہو، ٹھیک ہے؟ دوز ہو وہ سب جنہوں نے، ہو اردعنکم، اردعنکم، اب یہ بھی دو ورڈز ہیں، اردعنا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے را، دعا دین، رضع، رضع مطلب رضاعت کرنا، رضاعت مطلب دودھ پلانا، نرس کرنا، ٹھیک ہے؟ دودھ پلانا، را دعا دعین اس کے روٹ لیٹر ہے، رضع، رضعنا، اب ہم نے کیا دیکھا تھا کہ را دعا عین، رضع مطلب دودھ پلانا، را دعا عین دودھ پلایا، اور نہ آ گیا، اس سے پہلے سکون آ گیا روٹ لیٹر پر، تو کیا ہوتا ہے؟ فیمیل پلورل ہوتا ہے، جیسے اونا میل پلورل ہوتا ہے، کسی ورڈ کے آخر میں اونا یا واو الف آ جاتا ہے تو میل پلورل ہم جمع مذکر لیتے ہیں، اور فیمیل پلورل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللاتی کا کوئی روٹ لیٹر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس میں موصول کا روٹ لیٹر نہیں ہوتا، اسموں کا روٹ لیٹر ہوتا ہے، اس میں موصول کا روٹ لیٹر ہم نہیں نکالتے، اس میں اشارہ کا روٹ لیٹر ہم نہیں نکالتے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں موصول کا بھی روٹ لیٹر ہم نہیں نکالتے، تو اردعنا، اردعنا مطلب نہ مطلب وہ سب، رضا مطلب رضاعت کی، ان سب نے رضاعت کی، ان سب نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے؟ اللاتی وہ سب جنہوں نے، اردا رضاعت کی، نہ ان سب نے، ان سب عورتوں نے، وہ جنہوں نے، وہ سب جنہوں نے، نرسڈ یو، نرسڈ
رضاعت کی، دودھ پلایا، مطلب رضائی ماؤں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے دودھ پلا دیا تم کو، وہ بھی تم پر کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور امہات مائیں کم تمہاری مائیں، اللاتی وہ جو، اردانا ارزا رضاعت کی، نہ ان سب نے، کم تمہاری، یور، نرسڈ یو، ٹھیک ہے؟ یو کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے۔ وہ اور امہات مائیں کم تمہاری مائیں، اللاتی وہ جو، اردا رضاعت کی، نہ ان سب نے، کم تمہاری۔ اب دیکھیں ہم پوری آیت کو دیکھتے ہیں۔ حرمت حرام کی گئی، اللہ پر، کم تم پر، امہات مائیں کم تمہاری مائیں، و اور بنات بیٹیاں کم تمہاری بیٹیاں، و اور اخوات بہنیں کم تمہاری بہنیں، و اور عمات پھوپیاں کم تمہاری پھوپیاں، و اور خالات خالائیں کم تمہاری خالائیں، و اور بنات بیٹیاں الاخی بھائی کی بیٹیاں، و اور بنات بیٹیاں الاختی بہن کی بیٹیاں، و اور امہات مائیں کم تمہاری مائیں، اللاتی وہ جو، وہ سب جنہوں نے، ارزا رضاعت کی، نہ سب نے، کم تمہاری ان سب نے جنہوں نے رضاعت کی تمہاری، مطلب تمہاری رضائی مائیں، یعنی ان تمام عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہو گئی؟ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری رضائی مائیں۔ ایک، تین، تین، چھ، سات، آٹھ، آٹھ آٹھ کیٹیگری ہو گئی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری آ رہی ہے، جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور۔ اخوات، دوبارہ سے ورڈ آ گیا سیم، اخوات، حمزہ خوا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اخوات، اختن کا پلورل ہے، اختن کا پلورل جمع کیا ہے؟ اخواتن، یعنی بہنیں، بہنیں، سسٹرز، اخوات بہنیں، یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے۔ اخوات بہنیں، سسٹرز، کم تمہاری، یور سسٹرز، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فرام سے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرام یا سے، ٹھیک ہے؟ کس سے؟ من سے، الرداع، الرداع یہ بھی اسم ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوگا وہ ناؤن ہوگا، اسم ہوگا۔ ال سوری ال یعنی د، رضاع، رضاعت سے، رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پلانے سے۔ تمہاری بہنیں کیسے بنی؟ دودھ پلانے والی، یعنی وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری کیا بن گئی؟ بہن بن گئی، کیونکہ وہ تمہاری ماں بن گئی تو ان کی بیٹی بھی تمہاری بہن بن گئی، تو وہ بھی تم پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی عورت نے اگر کسی لڑکے کو دودھ پلایا تو اس کی اپنی جو ذاتی اولاد ہے، اس کی اپنی خود کی اولاد ہے، وہ اس کی بہن بن جائے گی، رضائی بہن کہلائے گی وہ، ٹھیک ہے؟ دودھ شریک، دودھ کی شرکت سے، تو دودھ شریک بہن کہلائے گی، اس کو دودھ شریک بہن بھی کہتے ہیں، رضاعت سے ہم کہتے ہیں اس کو، دا نرسنگ، فرام دا نرسنگ۔ تو رضاعت کے ذریعے سے کیا رشتہ قائم ہو گیا؟ اس کا بہن کا رشتہ قائم ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں نے کسی بچے کو، لڑکے کو دودھ پلایا، تو وہ لڑکی بھی کیا ہو گئی؟ اس کی بہن کہلائے گی۔ اب نیکسٹ آ گیا، اب کیا ہو گیا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ دودھ شریک بہن، یعنی رضاعت کے تعلق سے جو بہن بنی اس کو کہا جاتا ہے دودھ شریک بہن۔ من الرضاع، رضاعت سے، و اور اخوات بہنیں، و اور اخوات بہنیں کم تمہاری بہنیں، من سے الرضاع، رضاعت سے، تمہاری بہنیں جو ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ نیکسٹ، و
اور. اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن واو یعنی اور. امہات، امن کا پلورل ہے امہاتن. حمزہ میم میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. امہات مطلب مائیں، مدرس، مدرس. ٹھیک ہے. آتن پر ختم ہو رہا ہے، فیمیل پلورل ہے، جمع مؤنث ہے. اسم ہے، یہ ناؤن ہے، جتنے بھی رشتے ہیں سب ناؤن ہے. امہات مائیں. نسائکم، نسا امرأتن کا پلورل ہے نساؤن. امرا امرأتن، امرأتن مطلب عورت. اور نساء مطلب عورتیں، عورتیں مطلب بیویاں. تمہاری عورتیں مطلب تمہاری بیویاں، بیویوں، وائفس. ٹھیک ہے. تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہے، مطلب تمہاری سانسوں سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اور امہات مائیں، نساء عورتوں. اچھا اس کے روٹ لیٹر ہے نون سین واو. نسو مطلب عورتیں یا بیویاں یا وائفس. کم تمہاری، یور. ٹھیک ہے. یور وائفس تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں، تمہاری عورتوں کی مائیں. تو تمہاری عورتوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہے، یعنی تمہاری سانسیں. یہ وہ والی سانسیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بریتھ. یہ وہ والی سانسیں ہیں، یعنی مدر ان لا. ٹھیک ہے. نیکسٹ و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ربائب، یہ کس کا پلورل ہے؟ ربی بتن کا. ربی بتن، ربی بتن. یہ دو پیش لگائے ہم نے، کچھ عجیب طریقے سے لگ گئے. ربی بتن، ربیبتن، با اس کے روٹ لیٹر ہیں. ربیبہ کہا جاتا ہے سوتیلی بیٹی کو. مطلب اس جیسے ایک عورت ہے، اس کے بچے ہیں، پھر اس کا دوسرا نکاح ہو گیا، تو وہ اس کا نکاح ہوا تو اس کے شوہر نے اس کو پالا، یعنی اس کے بچوں کو پالا. تو کیسے ہو گیا کہ ایک مرد اپنی سوتیلی اولاد کو پال رہا ہے، سوتیلی بیٹیوں کو پال رہا ہے، تو وہ سوتیلی بیٹیاں بھی اس مرد پر حرام ہو جائیں. ٹھیک ہے. ربائب سوتیلی بیٹیاں. ٹھیک ہے. سوتیلی بیٹیاں جس کو کہا جاتا ہے اسٹیپ ڈاٹرز. جسٹ نو، اسٹیپ ڈاٹرز، اسٹیپ ڈاٹرز. تمہاری ربائب یعنی تمہاری سوتیلی بیٹیاں. اب اردو میں یا عربی میں اس کو سوتیلی بیٹی نہیں کہا جاتا ہے، تو ہم یوں لکھتے ہیں وہ بیٹیاں جو آگے اس کے بارے میں آ رہا ہے. تو سوتیلی بیٹیاں ہم لوگ لکھ لیتے ہیں صرف سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. را با با اس کے روٹ لیٹر ہیں. ربی بتن کا پلورل ہے، جمع ہے ربائب. ربائب و اور ربائب بیٹیاں یعنی سوتیلی بیٹیاں، اسٹیپ ڈاٹرز، کم تمہاری، یور، یور. نو بیٹے نو، سٹ ہیئر. و اور ربائب سوتیلی بیٹیاں، کم تمہاری، اللاتی، یہ وہی ہو گیا اللاتی کا پلورل، اللاتی. وہ جو، وہ سب جو، یا وہ جو یا وہ سب جو، دوز ہو، وہ سب جو. فی حرف جر ہے،
اچھا اللاتی کیا تھا؟ اس میں موصول تھا. اللاتی اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. اللاتی وہ سب جو فی حرف جر ہے. ہوں پریپوزیشن ہے. فی مطلب میں، ان. ٹھیک ہے. فی مطلب میں، ان. کس میں؟ فی حجورکم. حجور اور کم دو الگ الگ لفظ ہیں. ہا جیم را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہا جیم را. حجور کہا جاتا ہے گود کو. ٹھیک ہے. گود کو کہا جاتا ہے. ہا جیم را. ہجر کہتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے ہجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو نا. حجر، ہجارہ. پتھر. پتھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مضبوط روک ہوتی ہے نا، مطلب ایک ایک سپورٹ، ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. تو وہ بچی جو تمہاری گودوں میں پلی ہے، یعنی تمہاری وہ بیٹیاں، سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، تو ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. حجور مطلب گود. ٹھیک ہے. گود. اس کا ترجمہ جنرلی گارڈین شپ آ جاتا ہے، یعنی تمہاری پرورش ہوئی ہے، ان کی تمہاری نگرانی میں ان کی پرورش ہوئی ہے. سرپرستی میں، رائٹ. سرپرستی، گارڈین شپ. تھوڑی ہماری رائٹنگ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، آپ ہمارے لفظوں پر فوکس کیجئے، سننے پر. چلیں. اور ربائب بیٹیاں، کم تمہاری بیٹیاں، اللاتی وہ جو فی میں حجور گودوں میں، کم تمہاری گودوں میں پلی ہو، یا پھر تمہاری سرپرستی میں ہو، ان یور گارڈین شپ. آگے آتے ہیں نیکسٹ رشتہ. تو سمجھ آگے نا آپ لوگوں کو؟ ایک تو وہ آیا جو ڈفرینٹ رشتوں میں کون سا آیا، ایک یہ کہ جو تمہاری رضائی ماں ہے، یعنی جس نے تمہیں دودھ پلا دیا. دوسرا کون سا آ گیا؟ کہ جو تمہاری رضاعت والی بہنیں ہیں، دودھ شریک بہنیں ہیں، جنہوں نے مطلب جو جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ان کی بیٹیاں، وہ تمہاری بہنیں مانی جائیں گی، رضائی بہنیں مانی جائیں گی، دودھ شریک بہنیں مانی جائیں گی، وہ بھی تم پر حرام ہے. پھر تمہاری بیویوں کی ماں، یعنی کہ تمہاری سانسیں، تمہاری مدر ان لا، وہ بھی تم پر حرام ہے. اور جو ربائب ہیں وہ بیٹیاں جو تمہاری بیویوں کے ساتھ آئی تھی، یعنی تمہارا اگر دوسرا نکاح ہوا، وہ آلریڈی اپنے ساتھ بچے لے کر آئی ہیں، تو وہ بچیاں بھی تم پر کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی. تمہاری سرپرستی میں، من نسائکم. من حرف جر ہے. اب اس کے اندر ایک کنڈیشن ہے کب حرام ہوں گی. من حرف جر، سوری حرف جر، پریپوزیشن من یعنی سے، فرام. نساء عورتیں، امرأتن کا پلورل ہے نساء. امرأتن یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. امرأتن نساء. امرا مطلب عورت، عورتیں، بیویاں. بیٹے نو، بیویاں، وائفس. نون سین واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور یہ بھی اس میں ناؤن ہے. ٹھیک ہے. عورتیں، کم تمہاری عورتیں، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، یور وائفس. تمہاری عورتوں کے سے جو تمہاری گودوں میں پلی ہے، یعنی تمہاری وہ بیویاں جو بچیاں لے کر آئی تھی تمہارے نکاح میں، ان کے آلریڈی بچے تھے اور وہ تمہارے پاس لائی تھی. لیکن کب وہ حرام ہوں گی؟
अल्लाती, दोबारा से आ गया, इसमें मौसूल है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अल्लाती वो सब जो, दोज हु, दोज हु वो सब जो, या वो सब जिनसे, दखल तुम, दखल तुम पास्ट टेंस है, पेले माजी है, दखला इसके रूट लेटर हैं, दखला मतलब दुखूल किया, दुखूल किया मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बंद अल्फाज में यू हैड रिलेशनशिप विद, ठीक है, यानी जिनसे तुमने इंटीमेसी कायम की, जिनसे तुमने मतलब रिलेशन कायम किया, वो औरतें जिनसे तुमने ताल्लुक कायम किया, ठीक है, दुखूल किया, यू हैड रिलेशन, दखला दुखूल किया, तुम यानी तुमने, तुमने, यू हैड, तुमने दुखूल किया यानी कि तुमने उनसे रिलेशन ताल्लुक कायम किया, बिहिन्ना, बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है, से, फ्रॉम, ठीक है, सॉरी विद, नॉट फ्रॉम, विद, और हुन्ना या हिन्ना हम जिसको कहते हैं, ये क्या है, हुन्ना अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको कहते हैं मुत्तसिल, जमीरे मुत्तसिल, हुन्ना मतलब उनसे, उन सब से, विद देम, यू हैड रिलेशनशिप विद देम, तुमने उनसे दुखूल किया, उनसे, उन सब औरतों से, यानी वो बीवियां जिनकी बेटियां, यानी तुमने ऐसी जो जो बीवियां आई तुम्हारे निकाह में वो बेटियां लेकर आई थी, और उन औरतों से, उन बीवियों से तुमने क्या किया, ताल्लुक कायम किया, तभी वो तुम पर हराम होंगी। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास एक औरत आई निकाह में, वो पहले से बेटी लाई थी, उसके ऑलरेडी औलाद थी, वो बच्चे वाली माँ थी, और उसको, उससे तुमने निकाह किया, अब उससे तुम्हारा ताल्लुक कायम नहीं हुआ और रिश्ता टूट गया या तलाक हो गई या कुछ भी हो गया, लेकिन अभी तक तुम्हारा आपस में ताल्लुक कायम नहीं हुआ, उस सूरत में उसकी जो बेटी होगी वो तुम्हारे लिए हलाल होगी, यानी उससे निकाह किया जा सकता है, क्योंकि उसकी माँ से उसने ताल्लुक कायम नहीं किया, इस सूरत में निकाह जायज है। अगर ताल्लुक कायम कर लिया तो वो वैसे भी उसके लिए क्या थी, यानी जब उसकी माँ हलाल है, तो अगर ताल्लुक कायम कर लिया तो फिर बेटी हराम हो जाएगी, लेकिन अगर माँ से ताल्लुक नहीं कायम किया तो बेटी हलाल है, यानी उससे निकाह किया जा सकता है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। ये इतनी बात आई कि, सॉरी, यहाँ से, और रबाइब सौतेली बेटियां, कुम तुम्हारी सौतेली बेटियां, अल्लाती वो जो फी में हुजूर परस्ती में, कुम तुम्हारी सरपरस्ती में रही, मिन से निसा औरतों, कुम तुम्हारी औरतों से, यानी तुम्हारी बीवियों की तरफ से जो तुम्हारी सरपरस्ती में रही वो बेटियां, अल्लाती वो जो तुमने दुखूल किया, बिहिन्ना उनसे, यानी अपनी बीवियों से, जिन बीवियों से तुमने दुखूल किया उनकी बेटियां तुम पर हराम हैं। इन लम, इन लम, फ, फिर, फ और इन दो अलग अलग लफ्ज हैं। फ क्या है, हरफ अतफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फ यानी तो, फिर, देन पस, सो, देन, तो हम इसमें तर्जुमा ले सकते हैं, फिर, फिर, सो, और इन का तर्जुमा क्या होता है, अगर, आप कोई भी तर्जुमा ले सकते हैं, ठीक है, इन मतलब अगर, इफ,
تو ترجمہ کیا ہو جائے گا فَإِن کا؟ سو اف، دین اف، پھر اگر یا پس اگر، لم، لم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ناٹ، پھر اگر نہیں، تکونو، تکونو پاسٹ ٹینس، سوری فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس کیسے ہوتا ہے؟ یا تان سے شروع ہوتا ہے، یا تا الف نون، یا مطلب وہ، تا مطلب تم، یا پھر وہ، الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم. ٹھیک ہے، تو میل کے لیے تم آتا ہے، فیمیل کے لیے وہ آتا ہے، تو واو الف پر ختم ہو رہا ہے تو میل ہے نا. واو الف ہمیشہ میل کا پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے مذکر. تو واو الف سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ تم کا ترجمہ ہوگا تا میں. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ اس کو ٹکڑا کریں تو تا تم، واو الف سب، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، کاف واو نون، تم سب ہو. ٹھیک ہے تھا ہونا، ان تینوں میں سے کوئی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تھا ہونا. فَإِن لَمْ but if not you had. ٹھیک ہے، تم سب ہو. ہماری پین نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر ان اگر لم نہیں تا تم واولے سب کونو ہو. دخل تم، پھر سے آ گیا دخل تم، پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. داخلہ اس کے روٹ لیٹر ہے. تم یعنی تم دخول کر چکے، تعلق قائم کر چکے، دخول کر چکے. یو ہیڈ ریلیشن شپ، یو ہیڈ ریلیشن. ٹھیک ہے، پھر ان اگر لم نہیں تا تم والے سب کونو ہو دخول کر چکے، تم سب نہیں دخول کر چکے، اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا ہے. بہن نہ بی سے، ود، بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ان سے. اب ہننا، یہ ہننا یا ہننا ایک ہی بات ہوتی ہے. ہننا یا ہننا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، مطلب ان سے، ان سب سے. ود دیم، بی مطلب ود، سے، ان سے. اگر ان سے تم نے دخول نہیں کیا، نہیں کر چکے ہو، تو کیا ہوگا؟ فلا جناح، حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، یعنی تو، پھر، دین. ٹھیک ہے، دین لا، لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ناٹ. تو نہیں، جناح، جیم نون ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. جناح کا مطلب ہوتا ہے گناہ. ٹھیک ہے، سن، کوئی گناہ، کوئی سن. فلا جناح، جا نون ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کوئی گناہ، سن. پھر لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم، پھر سے آ گیا سیم ورڈ علیکم. علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، علی مطلب پر، آن، اور کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن یعنی تم پر، آن یو. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ بیٹیاں، وہ جو تمہاری سوتیلی بیٹیاں تھی، تم نے ان کی ماں سے تعلق ہی نہیں قائم کیا، تو وہ سوتیلی بیٹیاں ہی کب ہوئی؟ پوری طرح سے تمہاری بیٹی بنی ہی نہیں.
تو اب ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تمہارا تعلق ہی اس کی ماں سے قائم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جناح کا روٹ لیٹر جیم نون ہا. جیم نون ہا. ٹھیک ہے. اب یہ پورا سینٹینس دیکھیے، غور سے دیکھیے. وہ اور ربائب سوتیلی بیٹیاں، کم تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اللہ تھی وہ جو فی میں حجور سرپرستی میں، گود میں، کم تمہاری گود میں، پرورش پاتی ہیں سرپرستی میں، من سے نساء عورتوں، کم تمہاری عورتوں سے، یعنی کہ تمہاری بیویوں سے، اللہ تھی وہ جو دخول کیا تم نے تعلق قائم کیا، بی سے ہننا ان سے، ان عورتوں سے، پھر ان اگر لم نہیں تا تم والف سب کنو ہو، اگر نہیں تم سب ہو دخول کر چکے، تم سب نہیں دخول کر چکے، بی سے ہننا ان سے، پھر لا نہیں جناح کوئی گناہ علا پر تم پر، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر ان سے نکاح کرنے میں. اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں وہ جو تمہاری سرپرستی میں، دیکھیں ہم الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حرف جر آ گیا تو آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھتے ہیں اور پھر حرف جر کو پڑھتے ہیں. اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں وہ سب جو تمہاری سرپرستی میں، تمہاری عورتوں سے وہ سب جو تم نے دخول کیا ان سے. ٹھیک ہے. مطلب ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو اور وہ سرپرستی میں آ گئی ان کی بیٹیاں تمہاری، تو ان سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ پھر اگر نہیں تم سب ہو، پھر اگر نہیں تم سب ہو دخول کر چکے تم ان سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر. ٹھیک ہے. ہوپ فلی بات سمجھ آ گئی ہوگی ہماری. ہم دوبارہ سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیں گے. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے وحلائل، اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہینڈ ریز کر دیجئے انشاءاللہ، یا لکھ دیجئے، ٹائپ کر دیجئے. اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. اور حلائل، حلائل بھی بیویوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کیا آیا تھا ورڈ؟ نساء آیا تھا. اب کیا ورڈ آ رہا ہے؟ حلائل. حلیلہ کا پلورل ہے حلائل، کیونکہ عورتیں جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اور مرد کے لیے حلال ہوتی ہیں نا، اسی لیے ان کو حلائل بھی کہا جاتا ہے. حلیلہ، حلیلہ. حلیلتن مطلب بیوی، حلائل مطلب بیویاں، وائفس. لام، لام اس کے روٹ لیٹر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. حلائل بیویاں. ابنائکم، ابنا ابن کی جمع ہے ابنا. حمزہ بانون، ابنن بیٹا، اور ابنا مطلب بیٹے، بیٹے، سنس. ٹھیک ہے. با نون یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. سوری حمزہ بانون ہے. جسٹ اے مومنٹ، I'll just check. با نون یا ہے روٹ لیٹر. با نون یا. ابن مطلب بیٹا، ابنا مطلب بیٹے، سنس، بیٹے. بانون یا اس کے روٹ لیٹر ہے. تو حلائل مطلب بیویاں، ابنا بیٹے، کم تمہاری، تمہارے، یور، یور سن. اب تمہارے بیٹوں کی بیویاں کا کیا مطلب ہو گیا؟ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بہویں، ڈاٹر ان لاز. ڈاٹر ان لاز، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے، مطلب تم اپنی بہوؤں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. الزینہ، اب وہ کون سے بیٹے؟ منہ بولا بیٹا، یہ بولا بیٹا، وہ بولا نہیں. الزینہ وہ سب جو، دوز ہو، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، موصول ہے. ریلیٹو پروناؤن ہے. الزینہ دوز ہو وہ سب جو، من سے، فرام حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من سے، فرام.
असलाबिकुम, असलाब सुल्ब का प्लूरल है। सुल्बुन, असलाबुन। सुल्ब कहा जाता है लॉइन को। सुल्ब, पुश्त, पुश्त। तुम्हारी पीठ से, तुम्हारी पुश्त से, यानी तुम्हारे अपने बतन से, तुम्हारे नहीं, इट्स नॉट बतन, मतलब मर्द के नुत्फे से जो बेटा पैदा हुआ है उसकी बात हो रही है। तो तुम्हारे पुश्त से, तुम्हारे जरिए से जो असल तुम्हारी सगी औलाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लॉइंस। असलाब मतलब लॉइंस। स्वाद लाम्बा इसके रूट लेटर्स हैं। उम, सुल्ब यानी लॉइंस, सुल्ब पुश्त। उम यानी तुम्हारे, तुम्हारी, योर, ठीक है। तो वही बेटे, वो बेटे जो तुम्हारे असल बेटे हैं, जो तुम्हारी सुल्ब से पैदा हुए हैं, उन बेटों की बीवियां यानी कि बहुएं तुम्हारी जो हैं वो तुम पर हराम है। वह और हलाल बीवियां अपना बेटे कुम, तुम्हारे बेटों की बीवियां, अल्लजीना वो सब, जो वो सब बेटे जो मिन से असलाब सुल्ब कुम, तुम्हारी सुल्ब से हैं, यानी जो तुम्हारी पुश्त से हैं, उन सब बेटों की बीवियां भी हराम है। वह इन, वह और, एंड, ठीक है। अब ये लास्ट कैटेगरी आ रही है, व और एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व अन, अन के, दैट, व और अन के, दैट, तजमाऊ, पहले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, ता मतलब तुम, वाव अलिफ मतलब सब, जमा, जमा करो, तुम सब जमा करो, तुम सब, यू गैदर टुगेदर, तुम सब जमा करो, यू, यू ऑल गैदर टुगेदर, यू ऑल गैदर टुगेदर, तुम सब जमा करो। बैना, दरमियान, बिटवीन, बैना का मतलब होता है बिटवीन। बा या नून इसके रूट लेटर है। बैना जमा करो, तुम सब जमा करो, बैना दरमियान, अल उख्तैनी, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था उख्त, ठीक है, बनातुल उख्ती, बहन की बेटियां, ठीक है। फिर हमने अखवात पढ़ा, बेटियां, सॉरी बहनें। तो यहाँ पर तीनों वर्ड आ गए, देखिए। उख्त का मतलब क्या होता है? उख्त का मतलब बहन, एक बहन, सिस्टर, सिस्टर एक बहन। अब इसके आगे आनी ऐनी लगा दीजिए, आनी या फिर ऐनी, तो क्या हो जाएगा? उख्तैनी, उख्तानी, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? आनी और ऐनी लगने से क्या होता है? दो का तर्जुमा आ जाता है। तो उख्तैनी का मतलब क्या हो जाएगा? दो बहनें। ऐनी लगा हुआ है ना यहाँ पर, उख्तैनी, हमजा ख, वाओ इसके रूट लेटर हैं। ऐनी आ गया, उख्त मतलब बहन, और ऐनी मतलब दो, टू सिस्टर्स, दो सिस्टर्स को जमा करना, यानी एट अ टाइम दो बहनों से निकाह नहीं किया जा सकता। एक के बाद एक मरने के किया जा सकता है, या तलाक के बाद किया जा सकता है, यानी एक एक बहन से निकाह हुआ, उसकी तलाक हो गई या वो मर गई, उस सूरत में दूसरी बहन से निकाह किया जा सकता है। एक ही टाइम पर दोनों बहनों को, जैसे चार शादी की इजाजत है, तो एक साथ दो बहनें एक निकाह में नहीं लाई जा सकती, ठीक है। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का निकाह हुआ, उसके बाद दूसरी बेटी का निकाह हुआ, बाद में हुआ, आफ्टर वन अनदर, यानी एक के बाद एक हुआ, एक साथ नहीं थी दोनों एक निकाह में, ठीक है। तो अल्लाह ने कहा कि दो बहनों का एक साथ निकाह में जमा करना भी क्या है? तुम पर हराम है, यानी दो बहनों से एक साथ निकाह नहीं कर सकते। इल्ला, सिवाय,
ایکسپٹ، ٹھیک ہے، حرف استثناء ہے، ایکسپٹیو پارٹیکل ہے، ایکسپٹ سوائے، مگر، مگر کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، سوائے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ایکسپٹیو پارٹیکل، ایکسپٹیو پارٹیکل، حرف استثناء، 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 حرف استثناء، یعنی ایکسیپشن کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. سوائے، مگر، ماں، جو، واٹ. ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں: کیا، نہیں، جو. یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے، واٹ کا ترجمہ آ رہا ہے، واٹ ایور کا ترجمہ آ رہا ہے. جو، قد، قد کیا ہے؟ تحقیق، یقیناً یا بے شک، تحقیق، سرٹنلی، ویریلی. یہ جو قد ہے نا، یہ کسی بھی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹیکل آف سرٹنٹی ہے یہ. قد یعنی تحقیق، بے شک، انڈیڈ، سرٹنلی، سرٹنلی تحقیق، بے شک، یقیناً. اللہ سوائے ما جو، قد تحقیق، تحقیق آپ کہیں اچھا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. بے شک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یقیناً بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اچھی اردو میں ہم اس کو تحقیق کہتے ہیں. اللہ سوائے ما جو، تحقیق، قد تحقیق. سلفا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، سین لام فا. سلف مطلب گزر چکا، گزر چکا، جو مطلب واٹ ہیز پاسڈ، جو پہلے گزر گیا. جو پچھلا ہو چکا، جو پیچھے گزر چکا، یعنی پاسٹ میں، ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا. پہلے لوگوں نے ایک ایک وقت پر دو دو بہنوں سے نکاح بھی کیا، اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا. جب حرام کر دیا، اس کے بعد یہ کرنا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو جائے گا. اللہ سوائے ما جو، قد تحقیق، سلفا گزر چکا، جو پہلے معاملہ گزر چکا سو گزر چکا. انا بے شک، انڈیڈ، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ، کانا، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، کاف واو نون، کانا، ہے تھا ہونا اس کے میننگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ہے کا ہی ترجمہ ہوگا. ہے، از، غفورن، غین، فارا اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ہر ورڈ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش پر ختم ہونے والے تمام ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. تو غفورن مطلب بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، بے حد، بے تحاشا، بے انتہا بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے، بہت بخشنے والا. all forgiving، most forgiving، موسٹ ایکچولی میں موسٹ لکھی ہے. forgiving بڑا بخشنے والا، مغفرت پر فرمانے، بڑا بخشنے والا ہے. اور کیا ہے؟ رحیمن، روحا میم اس کے روٹ لیٹر ہے، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی اسم ناؤن ہے. رحیمن مطلب بڑا رحم کرنے والا. موسٹ مرسیفل، موسٹ مرسیفل، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے پہلے کے جو معاملات ہو چکے، اللہ نے اس پر پکڑ نہیں کی. ہاں، تمہارے پاس اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد اگر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت پھر نہیں بخشے گا. اللہ نے پہلے معاملات جو گزر چکے اس کو اللہ کیا کرنے والا ہے؟ بخشنے والا ہے. نہیں، یہ صفت موصوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو الگ الگ صفتیں ہیں.
اللہ رب العزت کی دو الگ صفتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جلدی سے ساری آیت کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ، بہت وقت آپ لوگوں کا ہو گیا ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کر دی گئی، علی پر، کم تم پر، امہات مائیں، کم تمہاری مائیں۔ سب سے پہلے مائیں گنتے جائیں، کتنے ہو گئے؟ ہم حرام کر دی گئی علی پر، کم تم پر، امہات مائیں، کم تمہاری مائیں، و اور بناتن بیٹیاں، کم تمہاری بیٹیاں، و اور اخوات بہنیں، کم تمہاری بہنیں، و اور امات یعنی پھوپیاں، کم تمہاری پھوپیاں، و اور خالات خالائیں، کم تمہاری خالائیں، و اور بنات بنات مطلب بیٹیاں، الاخ بھائی کی بیٹیاں، و اور بنات بیٹیاں، الاختی بہن کی بیٹیاں، و اور امہات مائیں، کم تمہاری مائیں، اللاتی وہ سب جو اردا رضاعت کی نہ ان سب نے، کم تمہاری رضاعت کی یعنی تمہاری رضائی مائیں، و اور اخوات بہنیں، کم تمہاری بہنیں، من سے الرضاع رضاعت سے یعنی دودھ شریک بہنیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں، و اور امہات مائیں، نساء بیویوں، کم تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری سانسیں، تمہاری مدر ان لاز، و اور ربائب سوتیلی بیٹیاں، کم تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اللاتی وہ جو فی میں حجور سرپرستی میں، کم تمہاری سرپرستی میں ہیں، من سے نساء عورتوں سے، کم تمہاری عورتوں کے ذریعے سے تمہاری سرپرستی میں ہیں۔ اب وہ عورتیں کون ہیں؟ اللاتی وہ جو دخول کیا، تم نے بی سے ہننا ان سے، تم نے ان سے دخول کیا، تم نے ان سے تعلق قائم کیا، پھر ان اگر لم نہیں تا تم واولف سب کونو ہو دخول کر چکے، تم سب دخول نہیں کر چکے، بی سے ہننا ان سے، پھر لا نہیں جناح کوئی گناہ علا پر، کم تم پر، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اللہ سبحانہ، یہاں تک 11 ہو گئے، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے دخول نہیں کیا۔ وہ اور حلائل بیویاں، ابنا بیٹوں کی، کم تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین وہ سب جو من سے اسلاب صلب سے ہیں، پشت سے ہیں، کم تمہاری پشت سے ہیں یعنی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، ان بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ وہ اور ان کے تا تم والی سب جمع کرو، بینا درمیان، الاختین دو بہنوں کو ساتھ میں جمع کرو، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ اللہ سوائے ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا، انا بے شک اللہ کانا ہے، غفورن بخشنے والا، رحیمن بڑا رحم فرمانے والا۔ اب دیکھیں ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ غور کریں، سارے الفاظ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں بھانجیاں، اور تمہاری مائیں، وہ سب جن سب نے رضاعت کی تمہاری، تم سب کو دودھ پلایا یعنی تمہاری رضائی ماں، وہ اور تمہاری مائیں وہ سب جن سب نے رضاعت کی تمہاری، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے یعنی دودھ کے ذریعے سے، دودھ شریک بہنیں، رضاعت سے تمہاری بہنیں، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری سانسیں، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں وہ سب جو تمہاری سرپرستی میں ہیں تمہاری عورتوں سے، وہ سب جن سے تم نے دخول کیا ان سے، ٹھیک ہے۔ اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں وہ سب جو تمہاری سرپرستی میں ہیں تمہاری بیویوں کے ذریعے سے، وہ سب جو تم نے دخول کیا ان سے، ان بیویوں سے، پھر اگر نہیں تم سب ہو دخول کر چکے تم سب ان سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر،
اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ سب بیٹے جو تمہاری اسلاف سے ہیں، تمہاری صلب سے ہیں، تمہاری پشت سے ہیں، ان بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، اور یہ کہ تم سب جمع کرو درمیان دو بہنوں کو، سوائے جو تحقیق گزر چکا، بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر اینڈ میں کیا آ رہا ہے، لا۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ناٹ، مطلب مت رکو۔ کیا مطلب؟ ابھی بات ابھی جاری ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو لسٹ بتائی ہے وہ نیکسٹ آیت میں کنٹینیو ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی یہ ترجمہ باقی ہے۔ تو اب دیکھیں ہم سرسری پڑھ رہے ہیں، غور سے دیکھیے، ہم پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں اور تمہاری مائیں، وہ سب جن سب نے رضاعت کی تمہاری اور تمہاری بہنیں رضاعت سے دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، وہ سب جو تمہاری سرپرستی میں ہیں، تمہاری عورتوں سے، وہ سب جو تم دخول کر چکے ان سے۔ پھر اگر نہیں تم سب ہو دخول کر چکے تم ان سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ سب جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ تم سب جمع کرو درمیان دو بہنوں کو، سوائے دو بہنوں کو، اور یہ کہ تم سب جمع کرو درمیان دو بہنوں کو، سوائے جو تحقیق گزر چکا، بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری آیت مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دودھ شریک بہنیں وہ ہوتی ہیں جو جس بچے نے، جس لڑکے نے کسی عورت کا، کسی دائی کا دودھ پیا، تو اس دائی کی جو اصل اولاد ہے وہ دودھ شریک بہن کہلائے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں دائی حلیمہ ہے نا؟ دائی حلیمہ کون ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو حضرت شیمہ جو تھی دائی حلیمہ کی اپنی خود کی بیٹی، وہ کون ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہو گئی، رضائی بہن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اب ان سے بھی ان کا کیا ہو گیا؟ رشتہ کرنا یعنی نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ تو حضرت شیمہ جو تھی حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ سے دودھ پیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیمہ آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا۔ باپ ان کے الگ الگ ہیں، مائیں بھی الگ الگ ہیں، لیکن دودھ انہوں نے شریک کر لیا آپس میں۔ ٹھیک ہے، کسی ایک عورت کا دودھ شریک کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ رضائی ماں اور رضائی بھائی بہن۔ حلائل کا روٹ لیٹر ح لام لام، حلال سے ہے نا، ح لام لام، ح لام لام، حلائل۔ اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ رضائی بہن کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ چلو الحمد للہ، بارک اللہ فیکم۔ ہاں دیکھیں، ہم یہ بول رہے تھے کہ یہاں پہ تینوں ورڈ آ گئے ہیں، اختن بھی آ گیا، اختینی بھی آ گیا، اور اخوات بھی آ گیا۔ اختن مطلب ایک بہن، اختینی مطلب دو بہنیں، اخوات مطلب بہت ساری بہنیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، اور کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کلاس مکمل ہو چکی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جن کو لیو کرنا ہے وہ لیو کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.